اگلے کالم کی طرف چلتے ہیں کہ آگے کون سا کالم کس انداز میں لکھا گیا ہے. کیا آپ کو ہمارے یہ جو نئی ترتیب ہے یہ اچھی لگ رہی ہے؟ اگر تو اچھی لگ رہی ہے پھر آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. عبد القادر حسن صاحب کا آج کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے گدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. لکھتے ہیں سیاست کی خبریں گرم ہیں. حکومت اور اپوزیشن کا بہت جلد لگنے والا آزار ابھی ابتدائی مراحل میں ہے. سازندے ابھی سازوں کی تان درست کر رہے ہیں لیکن کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان موجود نہیں جو اپوزیشن کو کسی ایک نقطے پر یا ایجنڈے پر متفق کر لے. اپوزیشن کی ہر پارٹی کے اپنے مسائل ہیں اور اس کے ہر لیڈر کے اپنے اپنے مسائل ہیں جس کے پیش نظر وہ گفتگو بھی اس بیانیے میں کر رہے ہیں. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بعض بڑی پارٹیوں کی 2 نمبر قیادت اس وقت میدان میں ہے. ان کی صف اول کی قیادت اس وقت جیل میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے سربراہ جیل میں ہیں. جن الزامات کے تحت یہ جیل میں ہیں وہ ان دونوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں ایک دوسرے کے خلاف لگائے اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کھودے گئے کنویں میں گرے ہوئے ہیں. ان دونوں سیاسی پارٹیوں کی 2 نمبر قیادت جو کہ اپنی سیاسی بلوغت سے گزر رہی ہے آپس میں ملاقات کر رہی ہے اور اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے آئندہ کی سیاست کا لائے عمل طے کیا جا رہا ہے. عوام بڑی حیرت سے ماضی کے دونوں سیاسی حریف پارٹیوں کی نوجوان قیادت کو شیر و شکر ہوتا دیکھ رہے ہیں اور سر دھن رہے ہیں. اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے میثاق جمہوریت سے شروع ہونے والا سفر اب میثاق معیشت کی صورت میں مکمل ہونے جا رہا ہے. پہلے تو ان دونوں پارٹیوں کی صف اول کی قیادت نے لندن میں آج سے 1 دہائی سے زائد عرصہ قبل میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے جس پر بنیادی نقطہ بھی یہی تھا کہ اقتدار کو آپس میں مل بیٹھ کر انجوائے کیا جائے اور کسی تیسرے فریق کو مداخلت یعنی فوجی مداخلت کی صورت میں ایک متحدہ پلیٹ فارم سے جدوجہد کی جائے اور فوج کی اقتدار میں آنے کا موقع نہ دیا جائے. یہاں تک تو سیاسی اور جمہوری بات درست تھی لیکن جب میثاق کرنے والوں کو تیسری سیاسی پارٹی کا آزار لگا تو انہوں نے اس پارٹی کو فوری طور پر ڈھکے چھپے الفاظ میں فوج کی پروردہ کہنا شروع کر دیا. حالانکہ تیسری پارٹی کو تحریک انصاف کی صورت میں ان دونوں پارٹیوں کی بار بار حکومتوں کے نتائج دیکھنے کے بعد عوام نے اقتدار کے لیے منتخب کیا تھا اور ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ فوج کی جانب سے ان کو مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا تھا جس کا ہمارے وزیر اعظم عمران خان کئی بار برملا اظہار بھی کر چکے ہیں. اس وقت ریاست کے اہم کردار حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیوں کو ہضم نہیں ہو رہا اور انہوں نے موجودہ حکومت کے اقتدار کا 1 برس مکمل ہونے سے قبل ہی احتجاجی تحریک کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے اور عوام کو ایک بار پھر بے وقوف بنانے کے لیے انہیں میدان میں اتارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. اپنے مخصوص مقاصد جس میں سب سے بڑا مقصد میاں نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری کی رہائی شامل ہے. اس اعلیٰ و عرفہ مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن نے عجلت میں احتجاجی تحریک کا پروگرام ترتیب دے دیا ہے. اس احتجاجی پروگرام کے خدوخال آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گے. خبر یہ ہے کہ ملک میں گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ تعداد 54 لاکھ ہو گئی ہے. یہ خبر پڑھ کر مجھے ایک کہانی یاد آ گئی. آپ بھی پڑھیں اور لطف اٹھائیں. کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے چرند پرند کو بھی اعزازات سے نوازنے کا پروگرام بنایا. ایک گدھا جو جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لا رہا تھا کیا دیکھتا ہے جو کبھی جانور ہے وہ گلے میں کوئی تمغہ سجائے پھرتا ہے. اس نے ادب کے ساتھ شیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں اس لیے میرے کاؤنٹر پارٹ نے مجھے یہ اعلیٰ ترین اعزاز دیا ہے. لومڑی سے پوچھا تو اس نے بتایا بادشاہوں کو عقل اور چالاکی کی ضرورت رہتی ہے اس لیے مجھے عقل مند اور چالاک سمجھ کر یہ اعزاز دیا گیا ہے. ہرن نے بتایا کہ اس کی چشم غزال کیا کم ہے کہ اسے اعزاز نہ ملتا. غرض جنگل میں گدھے کو جو جانور بھی ملا اس نے اپنی کوئی نہ کوئی خوبی ایسی بتائی
کہ جس نے اسے اعزاز کا مستحق قرار دلایا۔ شہر میں پہنچا تو مرغی بھی تمغہ اٹھ لٹکائے پھرتی تھی کہ وہ انسان کی طرح بہترین خوراک انڈا دیتی تھی۔ گدھے کو یہ دیکھ کر سخت رنج ہوا، چنانچہ قسمت آزمانے کے لیے وہ بھی شاہی دربار میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ درباری اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کھوتے، تمہیں کیوں تمغہ دیا جائے؟ گدھے نے عرض کیا، جہاں پناہ میں تو اعلیٰ ترین اعزاز کا مستحق ہوں۔ یہ سن کے سب درباری اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو گدھے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کے عوام گدھے نہ ہوتے تو آپ حکومت کیسے کرتے؟ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور درباری گدھے کی صاف گوئی پر اش اش کر اٹھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے گلے سے ہار اتار کر گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ بہرحال فی الحال خبر یہی ہے کہ گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ گلے میں ہار پہننے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں۔ یہ تھا آج کا آرٹیکل عبد القادر حسن صاحب کا، گدھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے چینلز آرٹیکل وائز کی یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائز کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ الخاتم پبلک سکول کے اندر پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کا بندوبست اسی رقم جو یوٹیوب چینل سے حاصل ہوگی اسی سے کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔